यकीनन आपने सुना होगा कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क और फेसबुक और मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क ज़करबर्ग आजकल एक केज फाइट मैच की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकतन ये सब कुछ पिछले महीने उस वक्त शुरू हुआ जब एलन मस्क ने मेटा प्लेटफॉर्म्स की एक एप्लीकेशन के बारे में की जाने वाली ट्वीट के जवाब में लिखा कि मैं केज मैच के लिए तैयार हूँ अगर वो यानी ज़करबर्ग भी तैयार है। इसका जवाब मार्क ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम पर सेंड मी लोकेशन पोस्ट के साथ दिया। 52 साला एलन मस्क की कुल दौलत का तखमीना तकरीबन $250 है, जबकि 39 साला ज़करबर्ग के उसासों की कुल मालियत कमोबेश $109 है। दोनों बिलियनियर्स के दरमियान पिछले तकरीबन 7 सालों से एक सर्द जंग चली आ रही है और आज इन दोनों के दरमियान इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक केज मैच के ज़रिए फैसला करने की बातें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के दरमियान इस लड़ाई की वजह आखिर क्या है और बात इस नहज तक पहुंची कैसे, आइए ये जानते हैं। ये झगड़ा सितंबर 2016 में उस वक्त शुरू हुआ जब फेसबुक का $200 मिलियन मालियत का एक सैटेलाइट जो बरे-आज़म अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक को इंटरनेट की कवरेज देने की गर्ज से बनाया गया था, वो मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट पर प्री लॉन्च टेस्ट हादसे में तबाह हो गया। इस वाक़े के बाद ज़करबर्ग ने फेसबुक पर लिखा कि वो शदीद मायूस हैं कि स्पेस एक्स के लॉन्च की नाकामी ने हमारे सैटेलाइट को तबाह कर दिया। बाद में 2018 में मस्क ने ट्विटर पर इस वाक़े का जवाब इन अल्फाज में दिया कि हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं बेवकूफ़ था। हमने तो इन्हें सैटेलाइट की फ्री लॉन्च मुहैया की, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास इस सैटेलाइट की इंश्योरेंस ज़रूर होगी। इसी तरह 2017 में एक लाइव फेसबुक स्ट्रीम के दौरान एक सारिफ ने ज़करबर्ग से एआई से मुतल्लिक मस्क के ख़यालात के बारे में उनकी राय पूछी। इस पर ज़करबर्ग ने कहा कि मैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी पुरुमीद हूँ और मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग क्यों एआई के इतने मुखालिफ हैं और एआई के मुस्तकबिल के हवाले से जो लोग क़यामत के दिन के मनाज़र का नक्शा खींचते हैं वो वाकई बहुत मनफी सोच रखते हैं और एक लिहाज से ये काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना रवैया भी है। दोस्तों, यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि एलन मस्क एआई के एक बहुत बड़े नाक़िद हैं। वो एआई को मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए एक ख़तरा समझते हैं। ज़करबर्ग के इन रिमार्क्स के बाद मस्क ने ट्विटर पर जवाब दिया कि मैंने मार्क से इस बारे में बात की है। इस मौजू के बारे में उनकी समझ इंतहाई महदूद है। एक साल बाद 2018 में जब फेसबुक की मुतनाज़ा प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बायस हर तरफ डिलीट फेसबुक का ट्रेंड चल रहा था, उस वक्त मस्क ने अपनी कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स के फेसबुक अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। मज़ीद ये कि व्हाट्सएप के शरीक बानी ब्रायन एक्टन जब उस वक्त लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट्स ख़त्म करने की तरकीब दे रहे थे, तो उस वक्त उनकी एक ट्वीट के रिप्लाई में मस्क ने फेसबुक की तस्दीक के लिए ट्वीट किया कि ये फेसबुक क्या है। 2020 में ब्रिटिश कॉमेडियन साचा बैरन कोहन ने एक ट्वीट में फेसबुक के ज़रिए ज़करबर्ग की ताकत और असर रसूख पर शदीद तनकीद की। उस वक्त मस्क ने इस ट्वीट के जवाब में एक बार फिर फेसबुक को बेकार कहते हुए आवाम को इसे डिलीट करने पर जोर दिया। 2022 में एलन मस्क ने $44 अरब के एवज़ ट्विटर को ख़रीद लिया। इसके फ़ौरन बाद मस्क ने ट्विटर की मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी तब्दीलियां की। जब मस्क ने ट्विटर ख़रीदा तो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज़ की तादाद 8,000 के लगभग थी, जबकि एलन मस्क ने अखराजात कम करने की गर्ज से 80% मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया और सिर्फ 1500 मुलाजमीन ही अपनी नौकरी बचा पाए। इसके बाद मुबैना तौर पर ट्विटर के बहुत सारे साबका एम्प्लॉइज़ को ज़करबर्ग की मेटा कंपनी में मुलाजमत के मौके मिल गए, जो आगे चलकर एक बड़े
تنازع کی وجہ بنے۔ دوسری طرف مسک نے ٹویٹر کے فیچرز میں خاطر خواہ تبدیلیاں بھی متعارف کرائیں۔ مثال کے طور پر ٹویٹر کا ایک بلیو ٹک ویریفیکیشن فیچر ہوا کرتا تھا جو عام طور پر مشہور شخصیات سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے ان پر لگایا جاتا تھا تاکہ ان کے اصل اکاؤنٹ کی پہچان ہو سکے۔ مسک نے اس فیچر کو عام صارفین کے لیے $8 ماہانہ پر متعارف کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے اسپیم اکاؤنٹس کو کنٹرول کیا جا سکے گا، لیکن اس فیچر کے متعارف کروا دینے کے بعد بھی بڑی بڑی کمپنیز اور برانڈز کی پیڈ ویریفیکیشن کے بعد بھی ان کے فیک اکاؤنٹس بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹویٹر پر صرف ویریفائڈ اکاؤنٹس ہی دیکھے جا سکیں گے، یا جن کے اکاؤنٹس ویریفائڈ نہیں ہوں گے وہ روزانہ کی بنیاد پر صرف مخصوص تعداد میں ہی ٹویٹس دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ فیچرز مسک ٹویٹر پر متعارف کروانا چاہتے تھے، لیکن پبلک پریشر یا کسی بھی اور وجہ سے وہ اب ایسا نہیں کر پائے۔ مسک کے ٹویٹر کو ایکوائر کرنے کے بعد ٹویٹر کی مقبولیت میں کچھ کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ اس پر مسک کو مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں مارک زکربرگ کی کمپنی میٹا نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک طرف تو ان کی دیگر سوشل میڈیا ایپس یعنی فیس بک اور انسٹاگرام نے اس گیپ کو کسی حد تک فل کیا، اور دوسری طرف 2023 کے آغاز ہی میں مارک زکربرگ نے اعلان کیا کہ ان کی کمپنی میٹا ٹویٹر کے مقابل ایک نیا پلیٹ فارم تیار کر رہی ہے، جس کو انہوں نے اس وقت پروجیکٹ 92 کا نام دیا۔ میٹا نے مسک پر یہ بھی تنقید کی کہ وہ ٹویٹر کو بے ترتیبی سے چلا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کا آنے والا یہ نیا پلیٹ فارم انتہائی منظم اور ترتیب کے ساتھ چلایا جائے گا۔ مسک زکربرگ کے اس پروجیکٹ سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے ٹویٹر پر متعدد بار اس ناخوشی کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی تمام بڑی ایپس کے ذریعے زکربرگ کے انگوٹھے کے ذریعے دنیا کنٹرول ہو رہی ہے اور لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں۔ اس پر مختلف صارفین کی جانب سے دلچسپ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور ایک صارف کی ٹویٹ کے جواب میں مسک نے لکھا کہ میں کیج میچ کے لیے تیار ہوں اگر زکربرگ بھی تیار ہے تو، جس پر زکربرگ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جواب دیا کہ مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو۔ اسی اسنا میں میٹا کی جانب سے اس ایپ کو باقاعدہ طور پر متعارف کروا دیا گیا۔ 6 جولائی 2023 کو تھریڈز کے نام سے لانچ کی جانے والی اس سوشل میڈیا اپلیکیشن کو اپنی لانچ کے بعد ریکارڈ پذیرائی ملی، اور صرف 24 گھنٹوں میں کم و بیش 3 کروڑ افراد نے اس ایپ پر سائن اپ کیا، اور آج محض 15 دنوں میں اس ایپ پر 10 کروڑ سے زائد افراد نے اپنے اکاؤنٹس بنا لیے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی ایک ویب سائٹ یا اپلیکیشن کے لیے اتنے کم وقت میں اس تعداد میں سبسکرپشن حاصل کرنا ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے چیٹ جی پی ٹی نے 10 کروڑ سبسکرائبر کا سفر 2 ماہ میں طے کیا تھا۔ بہت سی سیلیبریٹیز جیسے کہ گلوکارہ شکیرا، جینیفر لوپیز اور بڑی بڑی کمپنیز جیسا کہ نیٹ فلکس، امیزون، اسپاٹیفائی اور کوکا کولا اس وقت تھریڈز پر موجود ہیں۔ اب دوستو، کیونکہ اس ایپلیکیشن کے فیچرز ٹویٹر سے ملتے جلتے تھے، لہٰذا ایلن مسک کی جانب سے اس پر شدید رد عمل دیا گیا۔ ایک ٹویٹ میں مسک نے لکھا کہ کمپٹیشن یعنی مقابلہ تو ٹھیک ہے، لیکن چیٹنگ نہیں۔ اس کے بعد ٹویٹر کی پیرنٹ کمپنی ایکس کارپوریشن نے تھریڈز ایپلیکیشن کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی شروع کر دی۔ میٹا کے سی ای او زکربرگ کو لکھے گئے خط میں مسک کے وکیل نے کمپنی پر ٹویٹر کے ٹریڈ سیکرٹس اور دیگر انٹلیکچوئل پراپرٹیز کے غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس خط میں میٹا پر ٹویٹر کے درجنوں سابق ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے، جن کے پاس ٹویٹر کے ٹریڈ سیکرٹس اور دیگر انتہائی خفیہ معلومات تک رسائی تھی۔ ٹویٹر نے اپنے مطالبے میں میٹا سے کہا ہے کہ وہ ٹویٹر کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز سے متعلق معلومات کا استعمال فوری طور پر روک دے۔ ٹویٹر نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ عدم تعمیل کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جواب میں میٹا کا موقف ہے کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ٹویٹر کا کوئی بھی اہلکار اب میٹا کے لیے کام نہیں کر رہا۔ ٹویٹر اس قانونی جنگ میں کس حد تک کامیاب ہوگا اس کا جواب تو ابھی کسی کے پاس نہیں، لیکن اس وقت صارفین کی توجہ اس قانونی جنگ کی بجائے
اس جنگ کی طرف ہے جو دونوں بلینئرز کے درمیان سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ انتظار مسک اور زکربرگ کے درمیان ممکنہ طور پر ہونے والی ایک کیج فائٹ کا ہے جو پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسک اور زکربرگ کے درمیان سوشل میڈیا پر ہونے والی جھڑپوں اور کیج فائٹ کی دعوت کے بعد کیا یہ میچ واقعی ہوگا بھی یا نہیں۔ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ یعنی UFC کے صدر ڈینا وائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ارب پتی اس لڑائی کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ زکربرگ اور مسک نے اس لڑائی کی بات کر کے بے پناہ تشہیر اور کچھ دوسرے فوائد حاصل کیے ہیں۔ ممکنہ طور پر اس تمام تر تشہیر کا مقصد ان خبروں سے توجہ ہٹانا بھی ہو سکتا ہے جو دانستہ طور پر یہ دونوں چھپانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کیج فائٹ کی خبروں سے ذرا پہلے کینیڈا میں ایک قانون پیش کیا گیا جس میں یہ سفارش کی گئی کہ سوشل میڈیا ایپس اپنے پلیٹ فارمز پر خبروں کی تشہیر کے لیے وہاں کے لوکل میڈیا پبلشرز کو ادائیگی کریں۔ اس کے فوراً بعد میٹا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس قانون کی منظوری کے بعد کینیڈا میں فیس بک اور انسٹاگرام صارفین کی خبروں تک رسائی کو ہی منقطع کر دیں گے، یعنی ان ایپس پر صارفین خبروں یا حالات حاضرہ کے لنکس دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایلن مسک کی مقبولیت میں بھی پچھلے ایک سال میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک امریکن سروے کے مطابق 2022 کے آخر سے اب تک امریکہ میں ایلن مسک کی پسندیدگی میں 13 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے، یہاں تک کہ ٹیسلا کی ساکھ بھی اس رویے سے متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلن مسک کی جانب سے 44 ارب ڈالر میں خریدے جانے والے ٹویٹر کی اس وقت مالیت 1/3 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو دوستو، ہم نے ارب پتی ایلن مسک اور مارک زکربرگ کے درمیان چلنے والی سرد جنگ کی وجوہات کا جائزہ تو لیا، لیکن اس قانونی یا جسمانی جنگ کا فیصلہ کس کے حق میں آئے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کے خیال میں دونوں بلینئرز کے درمیان جاری لفظی جنگ واقعی حقیقت ہے یا یہ ایک محض پبلسٹی سٹنٹ ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔